أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ اعراف آیت نمبر 80 وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ سورہ اعراف ان رکوعات میں سابقہ امتوں کے حالات اور انبیاء کے واقعات چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام، قوم ہود اور قوم صالح کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آج کی آیات میں قوم لوط اور قوم شعیب کا تذکرہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جہاں اللہ جل شانہ نے نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا، اور یہ اردن کے قریب بستیاں ہیں۔ شہر صدوم، 5-6 بڑی بستیاں تھیں، شہر تھے۔ ان کا جو مرکزی شہر تھا اس کو صدوم کہتے تھے۔ تو وہ وہاں پر ان کو مبعوث کیا اور ان کو بھیجا وہاں پہ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو تبلیغ دینے کے لیے گئے۔ ایک تو یہ قوم مشرک بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا گناہ ان کا تھا، شرک کے علاوہ جو ان کی تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ فطری طور پر بدفعلی کا شکار تھے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ جو جس گناہ میں تم لوگ ملوث ہو چکے ہو، کائنات میں اس سے پہلے یہ گناہ کسی نے نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قوم لوط تک اس گناہ میں پہلے کوئی ملوث ہی نہیں ہوا۔ ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی یہ تم پہلے لوگ ہو کہ جو یہ تم اس فعل میں مبتلا ہو چکے ہو کہ تم اپنی فطری اور جائز خواہشات جو اللہ تعالیٰ نے مرد عورت میں رکھی ہوئی ہے، اس کو آپس میں نکاح کے ذریعے پورے کرنے کے بجائے آپ مرد کو مرد کے ساتھ جو ہے نا آپ شروع ہو گئے ہو، تو یہ بدفعلی یہ کام آپ چھوڑ دو۔ تو بجائے انہوں نے اس کام کو چھوڑنے کے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ لوگ تو بڑے پاک باز بنتے ہو، بڑے صاف ستھرے بنتے ہو، تو آپس میں مشورہ کی، میٹنگ کی کہ انہی کو نکالو یہاں سے، یعنی اس کو یہ بڑا صاف ستھرا بنتا ہے تو اس کو نکالو یہاں سے، تاکہ یہ جو ہماری تبلیغ کرتے ہیں یہ کرے ہی نہ۔ آج کل بھی جیسے کوئی بندہ کسی کو برے کام سے منع کرے کہ بھئی یار یہ کام ٹھیک نہیں ہو، کہ بڑا صاف ستھرا بنتا ہے۔ جہاں پورے ایک محکمہ ہی رشوت کا شکار ہو، ایک بندہ نہ لے رہا ہو، تو جو نہیں لے رہا اس کو جو ہے نا عجیب نظروں سے دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کیوں نہیں لے رہے۔
مطلب جو لینے والا ہو تو وہ اس کو اپنے فعل کو معمول کے مطابق سمجھتے ہیں، یا یہ ہے کہ جو ایک جہاں پر سارے لوگ ہی ملاوٹ کے شکار ہوں اور ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی کے شکار ہو، اور جہاں ایک ہی بندہ بیٹھ کے بازار میں سب کو روکتا ہو، تو بجائے اس کے کہ لوگ جو ہے اپنے فعل پہ نظر ثانی کریں، الٹا اس سے تنگ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ میں سمجھانے کے لیے کیوں آ گیا. تو یہ بڑا پاک باز بنتا ہے، بڑا صاف ستھرا بنتا ہے. تو وہی جواب قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو دیا. اور پھر یہاں پہ تو اتنی تفصیل نہیں ہے، آگے سورہ ہود میں 12ویں سپارے میں بہت واقعہ تفصیل سے اللہ جل شانہ نے بیان کیا ہے کہ وہاں فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر ان کو ان کی جو حضرت اسحاق کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور ان کی پوتے کی بھی آ کر خوشخبری دی تھی کہ اللہ جل شانہ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا. تو خوشخبری کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اب آگے کیا پروگرام ہے آپ کا، کوئی واپس جاؤ گے یا کوئی اور بھی کام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے پاس تو ہم بشارت دے کر آئے ہیں، لیکن ہم نے قوم لوط پہ جا کر وہاں عذاب کا پیغام بھی لے کر آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی سنا، قال ان فیہا لوطا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو حضرت لوط بھی بستے ہیں، تو ان پہ عذاب کیسے آئے گا؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ ان کو، ان کے اہل کو، جن لوگوں نے ایمان لایا، ان کو اللہ علیہ شان نجات دیں گے، پیچھے پوری بستی جو ہے وہ ہلاک ہوگی. تو سورہ ہود میں اللہ علیہ شان نے یہ الفاظ قرآن پاک میں بیان کیے کہ یجادلنا فی قوم لوط. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سے تو گویا کہ جھگڑنے لگ گئے قوم لوط کے بارے میں کہ آپ ان کو عذاب نہ دیں. بار بار اصرار کرتے رہے کہ اللہ ان کو عذاب سے بچا، اللہ فرشتے واپس بھیج دے. تو کسی طریقے سے جس کو اللہ علیہ شاہ نے جھگڑے سے تعبیر کی، گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑنے لگ گئے قوم لوط کے بارے میں، یجادلنا فی قوم لوط. اور آگے خود اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بہت حلیم متبع، بردبار، نرم مزاج بندے تھے، اس لیے وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں. اللہ نے کہا نہیں، ان عذاب جو میرا آ چکا، فیصلہ ہو چکا، اب یہ واپس ہونے والا نہیں. اور پھر یہ فرشتے انسانی شکل میں، بچوں کی شکل میں گئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس. وہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ فرشتے ہیں، اور ان کا آ کر گھر میں پناہ لی. تو کہا کہ ہم باہر کے مہمان ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو پناہ دی. پیچھے قوم کی بستی، جو قوم کو معلوم ہوا کہ یہاں کچھ خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں، تو وہ آ کر دروازہ توڑنے لگ گئے کہ نکالو ان کو باہر. ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام افسوس کرنے لگ گئے، کوئی میرا مضبوط قلعہ ہوتا، مضبوط میرے پاس کوئی سپورٹ ہوتی، او آوی الی رکن شدید، تو میں اپنے مہمانوں کی عزت محفوظ رکھ سکتا. پھر اس وقت فرشتوں نے اظہار کیا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ان کی جنہیں عذاب کا پیغام لے کر آئے. اور ان پہ عذاب بھی اللہ علیہ شاہ نے عجیب لایا کہ ان کو فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، کہ اس کے فرشتے، اس کی جو جگہ تھی، یہ شہر آبادی پوری، اس کو زمین سے گویا کہ جیسے شاور پر اٹھاتا ہے، فرشتوں نے اس کو اٹھایا پورے ایریے کو، اور اس کو الٹا کر دیا. فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس اوپر والا حصہ نیچے کر دیا اس کو، اور زمین پہ لا کر پھر پٹک دیا ان کو، اور اوپر سے پتھروں کی بارش کی اس پر. تو اس کا ذکر ہے یہاں پہ قوم لوط علیہ السلام. ولوط اذ قال لقومہ، اور حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، اذ قال لقومہ، جب کہا اس نے اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشہ، آیا تم وہ فحاشی کرتے ہو، تم برائی کرتے ہو، اس کی طرف آتے ہو. ما سبقکم بہا، نہیں آیا تم سے پہلے، من احد من العالمین، جہان والوں میں سے کوئی ایک بھی اس سے پہلے اس فعل کی طرف کوئی آیا ہی نہیں. انکم لتأتون الرجال شہوۃ، بے شک تم لوگ آتے ہو مردوں کے پاس شہوت سے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم وہ قوم ہو مسرفون جو حد سے گزر رہی ہے. وما کان جواب قومہ، نہیں تھا اس کی قوم کے پاس کوئی جواب،
الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہنے لگے اخرجوہم من قریتکم، نکالو تم اس کو، نکالو ان کو، من قریتکم اپنی بستی سے، ان لوگوں کو نکالو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ ہیں، اناس کچھ لوگ ہیں، یتطہرون جو پاک صاف ستھرے بن رہے ہیں، پاکیزہ اپنے آپ کو بناتے ہیں کہ ہم بڑے پاک صاف ستھرے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے ان کو نجات دی، وَأَهْلَهُ اور ان کی اہل کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے ان کی بیوی کے، کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس عذاب کا شکار ہوئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی، مطرہ عجیب قسم کی بارش، یہاں پہ ذکر نہیں، سورہ ہود میں ذکر ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، نوکیلے پتھروں کی بارش ہم نے برسائی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، بس آپ دیکھیں کیسے انجام ہوا مجرم لوگوں کا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم لوط کی بات آگے ذکر ہے قوم شعیب کا۔ یہ مدین ایک بستی تھی، اس میں یہ لوگ آباد تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا تھا۔ یہ وہ شعیب علیہ السلام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے تھے اور تقریباً 10 سال تک ان کے پاس آ کر محنت مزدوری کی تھی، ان کی بکریاں چرائی تھی، اور حضرت ان کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا اور وہ واپس گئے تھے۔ تو یہ مدین کی بستی تھی، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی۔ تو ان کی جو ایک تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو بھی پکارتے تھے، شرک میں بھی مبتلا تھے، اور شرک کے ساتھ ساتھ یہ لوگ، ان کی جو بڑی جو کمزوری تھی، یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ تھے۔ جب مارکیٹ میں بیٹھتے، لوگ آتے ان سے خریدنے، سودا خریدنے کے لیے، تو یہ اس میں ڈنڈی مارتے تھے، جو چیز جتنی کی بنتی تھی اس سے کم دیتے تھے، اور جب لینے کا موقع آتا تو لوگوں سے پورا وصول کرتے، بلکہ ان کی خواہش ہوتی کہ اوپر سے ہم اضافی بھی ہم لیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، یہ آپ غلط کر رہے ہو، اس میں ڈنڈی نہ مارو۔ تو اس قوم نے یہ کہا کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یہ ان کا جواب ذکر ہے سورہ ہود میں، بہت تفصیل سے وہاں یہ واقعہ بھی ذکر ہے ان کا کہ اے شعیب، آپ کی بات، آپ بڑے عجیب آدمی ہیں، ہمارا مال ہماری مرضی، ہم جس طرح کما رہے ہیں ہمیں کمانے دو، اور جس طرح ہم بیچ رہے ہیں ہمیں بیچنے دو، آپ کی قانون ہم کیوں اپنے اوپر لاگو کریں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کو بارہا روکتے رہے، لیکن جب یہ منع نہ ہوئے تو پھر اللہ علیہ السلام کا عذاب آیا اس قوم پہ، اس کا ذکر ہے یہاں پہ۔ اور ناپ تول میں کمی کرنے کو عربی زبان میں تطفیف بھی کہتے ہیں۔ 30ویں سپارے کی صورت ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، ہلاکت ہے تطفیف کرنے والوں کے لیے۔ تطفیف کرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے وصول کرنے کا معاملہ ہو تو پورا لیتے ہیں، جب دینے کا معاملہ ہو تو پھر ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ ناپ تول میں صرف کمی ہی، ہمارے لوگ حقیقتاً اس فعل میں بھی ملوث ہیں کہ ناپ تول میں ہی کمی کرتے رہتے ہیں، کہ وہ جو ترازو ہوتا ہے اس کو صحیح نہیں رکھا ہوتا، یہ بعض اوقات ترازو کے جو پتھر ہوتے ہیں اس باٹ کے اندر پلاسٹک وغیرہ اس کو اندر سے خالی کر کے اس میں پلاسٹک ڈالی ہوتی ہے، ایسے آج کل تو نیٹ ہے، ایسی ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں، تو حقیقتاً یہ لوگ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب 2-4 پیسے اگر تم لوگ کما رہے ہو تو انسان کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ یہ ہے کہ بھی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اگر ہم حرام کر کے کما رہے ہیں، دے رہے ہیں 2-4 روپے، تو اللہ تعالیٰ حلال بھی تو دے سکتے ہیں ہمیں، تو وہ حرام کے جو زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کے حلال کی طرف جائیں تو اللہ تعالیٰ حلال کے اندر برکت بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن بندہ اس میں بھی ملوث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملاوٹ وغیرہ ہے تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے، کہ جو بندہ آپ کو پیسے دے رہا ہے خالص چیز کے، آپ اس کے ساتھ 2 نمبریاں کر رہے ہیں اس کو،
مکس کر کے دے رہے ہو. آپ اگر وہ گائے کا دودھ بھینس کا دودھ مانگ رہے تو آپ گائے کا دودھ مکس کر رہے ہو, گائے کے دودھ کی طرح پانی مکس کر کے دے رہے ہو اس کو. ہاں اگر آپ نے وہ دودھ بیچتے ہیں تو اس کو بتاؤ کہ بھی اس میں پانی ملا ہوا ہے. آپ جب نام خالص کا استعمال کر رہے ہو اور آپ کہتے بھی ہو کہ یہ خالص ہے اور پھر آپ اس میں غلط بیانی کر رہے ہو تو یہ کام بالکل یعنی تطفیف میں ہلاکت میں داخل ہے. ہم مغربی اقوام کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں, یہ وہ جتنی چیزیں وہ ان کی تعریف کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ہماری تعلیمات, ہمارے بنیادی عقائد نظریات اس میں حصہ ہے. اب اس قوم شعیب کا ذکر یہاں پر اللہ جل شانہ نے کیوں کیا؟ صرف اسی کے لیے کہ ہم لوگ باز آ جائیں, اور جب ہم باز نہیں آتے تو پھر ہم اوروں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی وہ بہت اچھے ہیں. اب وہ تو اچھے ہیں نہیں لیکن ہم اپنی اسلام کی تعلیمات خود چھوڑ کے برے بن رہے ہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کے. قَالَ يَا قَوْمِ, تو وہ کہنے لگے اے میری قوم, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, نہیں ہے کوئی الہ اس کے علاوہ. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ, تحقیق آ چکا معجزہ تمہارے پاس, بینہ مِن ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. اب یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے کہ قوم شعیب کو اللہ جل شانہ نے ان کے پاس کون سا معجزہ بھیجا. بس اس وقت جو معجزہ انہوں نے مانگا تو اس کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ بھی ان کو دیا. جس طرح اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی تھی, وہ پتھر سے اللہ جل شانہ نے نکال کے قوم کو معجزہ سامنے دکھایا تھا. یہاں اس معجزے کا ذکر نہیں ہے, تو صرف یہ ذکر ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم نے معجزہ مانگا وہ بھی آ چکا. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ, بس آپ پورا کرو ماپ کو, والمیزان, ترازو کو, اپنے ترازو کو ناپ تول کو پورا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, اور لوگوں کو کم کر کے نہ دو ان کی چیزیں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, اور زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ, یہ زیادہ بہتر ہوگا تمہارے لیے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ, اور تم لوگ نہ بیٹھو ہر راستے پہ تم ڈراتے ہو اور روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے. قوم شعیب کا دوسرا جو اللہ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ یہ لوگ راستوں میں بیٹھتے اور جو شعیب علیہ السلام کے پاس جاتے ان کو روکتے, منع کرتے, آپ ان کی بات نہ سنو. بعض علماء نے یہ بھی لکھا تفسیر میں کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ, کہ یہ لوگ راستے میں بیٹھ کر ظالمانہ ٹیکس وصول کرتے آنے جانے والوں سے, جو ٹیکس ان کا حق نہیں بنتا کہ بھئی یہ راستہ ہے جی اس کے پیسے ادا کرو, پیسے دو, تو یہ ظالمانہ طور پر ٹیکس لیتے ان سے. اللہ نے اس کو کہا کہ بھئی منع کیے کہ یہ کام نہ کرو آپ لوگ. وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے. مَنْ آمَنَ بِهِ, اس کو جو ایمان لائے اس پہ. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا, اور تم ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو. وَاذْكُرُوا, اور یاد کرو تم, اذ کنتم قلیلا, کہ تم تھوڑے تھے. فَكَثَّرَكُمْ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا. نسلی اعتبار سے, خاندانی لحاظ سے تم تھوڑے تھوڑے تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے نسل کی بھی فراوانی کی, اولاد کی بھی فراوانی کی, مال کی بھی فراوانی کی. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ, تم دیکھو کیسے انجام ہوا فساد کرنے والوں کا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ, اور اگر ایک جماعت تم میں ایمان لائی ہے, بالذی, ان پیغامات کے اوپر, ارسلت بھی, جس کی طرف میں جو بھیجا گیا ہوں جس کی طرف میں, وہ ان پیغامات پر ایمان لائی ہے. وطائفتن, اور ایک جماعت ایسی ہے, لم یؤمنو, جو ایمان نہیں لائی, دو گروہ بن چکے. تو فصبروا, تم لوگ صبر کرو. حتی یحکم اللہ بیننا, یہاں تک کہ اللہ جل شانہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. وہو خیر الحاکمین, اور وہ بہت بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. یہاں تک ذکر کر انشاءاللہ قوم شعیب کی جو بقیہ حالات ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں.